من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ درود پڑھیں محمد علیہ حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، عدل علیہ السلام کے موضوع پر آج یہ ہماری 7ویں نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں، اور جب تم انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ۔ اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔ آج کی گفتگو میں سورۃ نساء کی اس آیت سے شروع کرتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی کی۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی کی۔ اور میرے حبیب اگر کوئی پھر جائے تو تم اس پر نگہبان نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَةٌ تَقُولُ۔ میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ جب دن کو آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَةٌ تَقُولُ، اور جب آپ کی دربار سے نکل جاتے ہیں تو رات کو جا کر آپ کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جب دن کو آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جب آپ کی دربار سے نکلتے ہیں تو جو آپ دن کو کہتے ہیں رات کو آپ کے خلاف مشورہ کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں، میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اپنے چہرے کو ہٹا دیجیے، آپ ان سے اپنے چہرے کو پھیر دیجیے۔ پتہ چلا جس سے موسوم یا موسومہ پھیرے سمجھنا وہ رسول کا دشمن ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور میرے حبیب آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تمہارا بہترین نگہبان ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ دیکھو آیت کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں جا رہی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، قرآن میں تم نے تدبر نہیں کیا۔ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور جگہ سے آتا تو اس میں آپ بہت اختلاف پاتے۔ قرآن میں اختلاف نہیں آیا ہے خدا سے، کیا مانیں؟ بات ہو رہی ہے منافقین کی، اور پھر قرآن کہاں سے آ گیا؟ اللہ بات کر رہا ہے رسول کے دشمن کی کہ میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں
کہ جب دن میں آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں، اور رات کو یہ آپ کے کہے کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، اور میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں۔ اور میرے حبیب یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور طرف سے آتا تو اس میں کثرت سے اختلاف آتے۔ آئے کوئی مسلمان جو کہے قرآن میں اختلاف ہے؟ سارے مسلمان کہیں گے اختلاف ہے، کیونکہ خدا سے آیا ہے۔ پتہ چلا جو خدا سے آتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ میں نہیں سمجھا سکا۔ پتہ چلا جو خدا سے آتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا، چاہے 1 ہو، چاہے 12 ہو، چاہے 14 ہو۔ مانے کیا؟ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جہاں سے قرآن آیا ہے وہاں سے رسول آیا ہے۔ جب قرآن میں تم اختلاف نہیں ڈھونڈتے تو میرے رسول میں کتاب میں اختلاف ہوتے۔ پھر کو رسول کی حدیث ہے، مشہور حدیث، اور شیعہ بچے بچے کو یہ حدیث یاد ہوگی، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی لن تضلوا بعدی ما ان تمسکت بما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ میں تم میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے دونوں کو پکڑا اور دونوں میں اختلاف نہیں، اور یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر پہنچے۔ ابھی حدیث ہے 1، سوال ہے 5، کس کو چھوڑا، کس نے چھوڑا، کس کو چھوڑا، کن میں چھوڑا، کیوں چھوڑا، کب تک چھوڑا؟ اندازہ آپ لگا؟ کس نے چھوڑا رسول نے۔ کس کو چھوڑا؟ اہل بیت اور قرآن کو۔ کن میں چھوڑا؟ امت میں چھوڑا۔ لیکن اس وقت ہم نہیں تھے، اس وقت تھی رسول کی بیویاں یا تھے رسول کے صحاب، یا تھے صحاب۔ پتہ چلا اگر کوئی صحابی کیوں نہ ہو، رسول کی بیوی کیوں نہ ہو، اگر اس نے ایک شے کو کافی سمجھا تو سمجھنا وہ گمراہ ہو گیا۔ کہیں کوئی دکھائے کہ رسول نے اہل بیت کو بھی کہا ہو کہ یہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کو کہا جہاں غلطی کا امکان تھا، ان کو کہا جہاں گمراہی کا امکان تھا، ان کو کہا کہ اگر تم نے دونوں کو نہیں پکڑا، قرآن کو اور اہل بیت کو، کیوں کہا قرآن اور اہل بیت کو کیوں کہا؟ آج میں یہاں آیا اور میں مجلس پڑھنے کے بعد ٹرسٹیز کو کہا کہ میں یہ ممبر اور یہ لاؤڈ ڈسپلے لے کے جاتا ہوں حیدرآباد۔ مجھے کہا بے وقوف ہو کیا، یہ ہماری ملکیت ہے؟ لے کے چیز وہ جاتی ہے جو آدمی لے کے جائے۔ ایمان سے بتائیں، میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ یعنی میں نے کیا کہ میں بھائی جا رہا ہوں اور میں لے کے جاتا ہوں، تو سوال پوچھیں گے نا کہ یہ آپ لے کر آئے تھے حیدرآباد سے؟ یہ تو ہمارے ہیں، یہ تو ہمارے ہیں، یہ تو ہمارے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ میں یہ گھڑی چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کہیں گے بڑا اچھا خطیب ہے کہ مجلس بھی بڑھتا ہے، گھڑی بھی دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے دنیا کو بتایا کہ جہاں سے قرآن آیا ہے وہاں سے میں آیا ہوں، جہاں سے قرآن آیا ہے وہاں سے اہل بیت آئے ہیں۔ جیسا قرآن پاک ہے، اگر کوئی قرآن میں شک کرے تو ایمان سے خارج، اس طرح کوئی علی میں شک کرے تو ایمان سے خارج۔ اب دیکھیں میں نے عرض کیا تھا ایک مجلس میں کہ شیطان، اللہ نے جو شیطان کو اتنی بڑی سزا دی تو وہ سجدے پر نہیں، سجدے کے پردے میں عدل کا انکار تھا۔ یعنی شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اور اللہ نے یہ کہا کہ اگر تو آدم سے افضل ہوتا تو میں تجھے سجدے کے لیے نہ کہتا، کیونکہ جو آدم سے افضل تھے میں نے ان کو کہا ہی نہیں۔ گھبرا گئے میں دوستوں؟
جو آدم سے افضل تھے، جو آدم سے افضل تھے، میں نے ان کو کہا ہی نہیں سے دیکھو، تو پتا چلا افضل کی موجودگی میں مفضول کو ماننا، مفضول کی بیعت کرنا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ افضل موجود ہو، بھئی حدیث ہے مشہور، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ میں جلدی جلدی اپنے عنوان کو سمجھنا چاہتا ہوں، بہت میں نے پھیلا دیا ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ قرآن علی کی مثل ہے، علی قرآن کی مثل ہے۔ جب ماں کی معنی ہے مثل، یعنی علی جو کرتا ہے قرآن کے مطابق، اور جو کرتا ہے وہ قرآن بن جاتا ہے، قرآن بن جاتا ہے۔ علی جو کرتا ہے وہ قرآن کے مطابق، والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی علی جو کرے گا وہ قرآن بن جائے گا، علی جو کرے گا قرآن بن جائے گا۔ ایمان سے بتائیں، اب اللہ رسول نے فرمایا علی ہے قرآن کی مثل، قرآن ہے علی کی مثل۔ اب میں آیا یہاں، آپ نے کہا ہم آپس میں لڑے ہیں، آپ فیصلہ کریں قرآن کے مطابق۔ میں نے کہا میں قرآن کو مانتا ہی نہیں، میں فیصلہ کروں گا توریت انجیل اور زبور کے مطابق، جو 3 کتابیں کہیں گی میں وہ کروں گا۔ میں جمہوریت کا قائل ہوں، آپ کہیں گے کافر ہے، بھئی کیوں کافر ہوں؟ کہیں گے قرآن کی موجودگی میں قرآن 3 کتابوں سے افضل ہے۔ میں نے بڑا جملہ کہا، قرآن 3 کتابوں سے افضل ہے، تو نے افضل کو چھوڑ کر مفضول کو مانا ہے۔ سارے کہیں گے عبدالحکیم کافر ہے۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا کہ میں نے قرآن کو چھوڑ کر توریت انجیل زبور کو مانا۔ تو پھر علی ہے قرآن کے مثل، علی کی موجودگی میں جو علی کو چھوڑ کر نعرہ حیدری، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اب ارشاد توجہ چاہ رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ توبہ میں، آیت کا نمبر ہے 56، سورۃ توبہ آیت کا نمبر ہے 56۔ بھائی رسول کے بعد اتنی دیر میں یہ رد انقلاب کیوں آیا؟ بھائی قرآن کو تو پڑھو نا، قرآن کو تو پڑھو۔ میں ابھی قرآن پڑھا کہ وہی رسول کے پاس آتے تھے اور رات کو جا کر رسول کے خلاف مشورہ کرتے تھے۔ تو کیا ابو طالب تھے؟ کہو ابو طالب تھا، کہو علی تھا۔ اگر وہ نہیں تھے تو اور کون تھے؟ تھے تو صحیح نا، تھے تو صحیح نا، جب تھے تو نام کیوں نہیں بتاتے؟ اور شاید ہو رہا ہے سورۃ توبہ کی آیت میں 56 میں، یحلفون باللہ انہم لمنکم، رسول یہ خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہم تو تیرے ہیں، کہتے خدا کی قسم ہم تو تیرے ہیں، وما ہم منکم، یہ تیرے نہیں ہیں، یہ تیرے نہیں ہیں۔ جن کو رسول اپنا نہ کہے، ارے جن کو رسول اپنا نہ کہے وہ ہمارے کیسے؟ جن کو رسول اپنا نہ کہے وہ ہمارے کیسے؟ ہم تو ان کو مانتے ہیں جن کو رسول اپنا کہے۔ وما ہم منکم، یہ رسول یہ تیرے نہیں ہے، ولکنہم قوم یفرقون۔ میرے حبیب یہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ڈر کی وجہ سے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، اب ایمان سے بتا، مجھے کھل کر تو پڑھنے دو، مجھے کھل کر پڑھنے نہ تو، اشاروں کو سمجھو۔ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، رسول یہ تیرے نہیں ہیں، یہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو رسول نے تو کسی کو تھپڑی نہ مارا، یہ ڈرتے تھے علی سے، پتہ چلا کلمہ پڑھا ہے علی کی تلوار کی وجہ سے۔ نعرہ حیدری،
توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. دیکھیں قرآن نے بتایا کہ جب اللہ نے اعلان کیا ملائکہ میں کہ میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں تو ملائکہ نے اعتراض کیا کہ یا اللہ ان کو بنائے گا جو خون ریزی کرے. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تحلیل کرتے ہیں. تو اللہ نے ایک جملہ کر کو خاموش کر دیا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. جو ماں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو ماں گھبرائے نہیں. جو ماں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو ماں میم الف ماں. جو ماں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پتا چلا ماں سارا راز ماں میں تھا. سارا راز تھا ماں میں. سارا راز تھا ماں میں. اور پھر اللہ نے آگے چل فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم. میرے حبیب ان ماں یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماں کے بارے میں. یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماں کے بارے میں. یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماں کے بارے میں. ملائکہ کو اللہ نے ماں کر کے خاموش کر دیا کہ ماں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. صحابوں کو خاموش کر دیا یہ کہہ کر کہ ماں جو ہے تم ماں کے بارے میں پوچھتے ہو آدھے انتظار کرو. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا معراج میں سورۃ نجم میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اللہ نے فرمایا میرا رسول آپ کو سر پر پہنچا تو فاوحی الی عبدہ ما اوحی. میں نے رسول پر وحی کی ماں کی. پتا چلا مقصد معراج تھا ماں. مقصد معراج تھا ماں. خاموش اللہ نے ملائکہ کو کیا ماں پر. صحابوں کو خاموش کیا ماں پر. پتا چلا سارا راز تھا ماں میں. ماں اللہ نے ماں کی وحی کی. اور یہ راز آن کے کھلا غدیر میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. رسول آج ماں کو پہنچا. ماں کو پہنچا جو میں نے تم پر پہلے نازل کیا تھا. اگر آپ نے ماں نہ پہنچائی تو تم نے میری رسالت کا کوئی میری رسالت کا رسالت ہوں میری رسالت کا. رسول 23 بس آپ نے پہنچائی ہے آپ نے رسالت. آج میری رسالت پہنچا. اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. تو ماں کا رازان کے خلا غدیر میں یہ ماں کیا تھا کیا تھا ماں. رسول نے علی کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اور دیکھنا بنی امیہ کی حکومتیں آئیں شیعت کے خلاف. بنی عباسی کی حکومت آئیں شیعت کے خلاف. لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ علی کرو. علی کرو. کیوں؟ اللہ نے رسول کو کہا واللہ یعصمک من الناس. میں اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچاؤں گا. تو یہ سب رسول کو نہیں کہا تھا ہمیں بھی کہا تھا کہ علی کرو شر سے میں بچاؤں گا. بھائی گھبرا تو نہیں گئے. میں آپ کو یہاں مقصد کے لیے لے کر آیا ہوں. اس یار میں مقصد کے لیے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. میں لا کافر کو ہدایت نہیں کرتا. یہ غدیر میں کافر کہاں سے آگئے؟ غدیر میں سارے بیچارے حاجی سارے نمازی سارے صحابی سارے حاجی سارے نمازی جہاں کافر کیسے آگئے؟ تو کفر کی معنی ہے چھپانا. کفر کی معنی ہے چھپانا.
کفر کی معنی ہے چھپانا، پتا لگا کہ کفر کی معنی ہے چھپانا۔ جو علی کی ولایت کو چھپائے، جو علی کی ولایت کو چھپائے، ایسے کو میں اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ نے غدیر میں قانون کو بدل دیا۔ اللہ کا قانون یہ ہے سورۃ انفال میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرے حبیب جب تک تیری ذات ان میں موجود ہے میں ان پر عذاب نہیں کروں گا۔ جب تک تیری ذات ان میں موجود ہے، موجود ہے تھی نہیں ہے تو پھر ہے۔ ماننا پڑے گا کہ آج بھی رسول کی جگہ پر کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے، وہی کام کرتا ہے جو رسول کر رہا تھا۔ ارے ہمارے امام پر تم پر احسان ہے کہ ہمارا امام ہے، ہمارا امام ہے، اسی وجہ سے کائنات ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب جب تک میری ذات ان میں موجود ہے میں ان پر عذاب نہیں کروں گا۔ حارث بن نعمان پھر گیا، اس نے یہی آن کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی۔ آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھا۔ آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا۔ لیکن یہ آج آپ اپنے چچا کے بیٹے کو ہم پر حق بنا رہے ہو، آپ کے چچا کے بیٹے کو۔ یہ بڑا جملہ تھا، یہ بڑا جملہ تھا۔ ارے ایمان سے بتاؤ، حارث بن نعمان پھر کہتے مولا کی معنی ہے دوست، تو حارث بن نعمان پھر نے مولا کی معنی کو حاکم نہیں سمجھا، حاکم سمجھا، دوست نہیں سمجھا۔ اور کہتا رسول کہتا رسول کا کام ہے ہدایت کرنا۔ کہتا حارث بن نعمان پھر تم نے جو سمجھا ہے کہ مولا کی معنی حاکم ہے، مولا کی معنی دوست ہے۔ رسول نے بھی کہا میں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا ہے، میں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا ہے۔ سائل بعذاب، تو سائل نے عذاب کا سوال مانگا، سائل نے عذاب کا سوال مانگا۔ وہاں سے پتھر آیا، تازے بال مٹوائے تھے، ٹنٹ میں پتھر لگا، ہوتے ہوئے جو اونٹنی تھی اس سے بھی پار ہو گیا، اونٹنی بھی مر گئی، ہاتھ میں نماز پھر بھی مر گیا۔ سب سے پہلے تو میں خدا کو کہوں یہ حالات تمہارا وعدہ ہے کہ جب تک رسول تیری ذات میں موجود ہے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اب یہ رسول کے سامنے اس پر عذاب کیسے آیا؟ کہا عبدالحکیم اگر ہوتا میرا دشمن تو چھوڑ دیتا، اگر ہوتا رسول کا دشمن، اگر ہوتا میرا دشمن تو چھوڑ دیتا، اگر ہوتا رسول کا دشمن تو چھوڑ دیتا۔ یہ ہے علی کا دشمن، یہ ہے علی کا دشمن، علی کا دشمن کہیں بھی ہو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یا اللہ، یہ اونٹنی نے کون سا قصور کیا تھا؟ کہا اونٹنی دشمن کے ساتھ تھی، اونٹنی دشمن کے ساتھ تھی۔ پتا چلا جو علی کے دشمن کے ساتھ ہوگا اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو دشمن کا حشر ہوا۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میں اب قرآن نے برکت کہا، میں نے کہا میں وہی پڑھتا ہوں جو قرآن میں ہے۔ اب یا تو خدا پر اعتراض کرو، میرے پر اعتراض نہیں کرو۔ اب قرآن نے فرمایا سورۃ مدثر میں فَمَا لَهُمْ أَن تَذْكِرَةَ مُرْزِنَ، میرے حبیب ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے تذکرے سے منہ کیوں موڑتے ہیں؟ میرے حبیب ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے تذکرے سے کیوں موڑتے ہیں؟ اصول کافی جلد پہلی باب 107، اصول کافی جلد پہلی
باب 107 جب ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ تذکرہ کیا ہے؟ کہا تذکرہ ہے داد علی کی ولایت، تذکرہ ہے داد علی کی ولایت، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے علی کی ولایت سے منہ کیوں موڑتے؟ کہا انہم حمر مستنفر، یہ رولو گدھے ہیں، یہ جنگلی گدھے ہیں، جنگلی گدھے ہیں، فرت من کسور، جو میرے شیر سے بھاگتے، جو میرے شیر سے بھاگتے ہیں۔ پتا چلا اللہ کا بھی کوئی شیر ہے۔ یہ رولو گدھے ہیں، نعرہ حیدری، یہ جنگلی گدھے ہیں جو میرے شیر سے بھاگتے ہیں، میرے شیر سے بھاگتے ہیں۔ اور یہ رات آن کے کھلا تھا خیبر میں، جب خیبر میں میرے علی نے اب مرحب کے سامنے آیا تو مرحب نے کہا تھا قد علمت خیبر انی مرحبن، علی خیبر کا قلعہ مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ تو میرے مولا نے انگڑائی لی اور کہا ان الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر کرا رکھا ہے، زرغام آجامن و لیسن کسور، اور مرحب جو توریت بلا نے کسور رکھا ہے وہ اللہ کا شیر میں علی ہوں، اللہ کا شیر ہے علی۔ اب جو علی کے مقابلے میں آئے وہ ہے گدھا۔ اب علی ہے اللہ کا شیر، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ ہے گدھا، اور کھوتے کا پتر کھوتا ہی ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ توجہ میرے گفتگو پر، توجہ ہے میرے گفتگو پر، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ اب خدا فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے حبیب یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، یہ میری کرے، یہ آپ کی بیعت نہیں کرے، یہ میری بیعت کرے، اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، میرا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ خدا ہے بے مثل، خدا ہے بے مثل، خدا ہے بے مثل، خدا ہے بے مثل۔ اب جو جو انڈیا کے بڑے مورخین ہیں ان کو کہنا پڑا کہ ید اللہ فوق ایدیہم سے مراد ہے علی کی ذات، علی کی ذات۔ لیکن اگر کوئی نہ مانے تو میں پھر بھی کہتا ہوں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے حبیب یہ آپ کی بیعت نہیں کرے، یہ میری کرے، اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اتنا تو مانو کہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، علی کو نہ مانو، رسول تو ہے، رسول تو ہے کہ میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو اللہ نے بے مثل ہو کر بھی میرے رسول کو اپنا ہاتھ کہا، میں ہاتھ کہا۔ اب مقصد کیا ہے؟ پتا چلا جو رسول سے بیعت مانگے وہ مانگ رہا ہے خدا سے۔ بڑا جملہ میں نے کیا نہیں، رسول کی بیعت ہے خدا کی بیعت، یعنی جو رسول کی بیعت کرے وہ کر رہا ہے خدا کی بیعت۔ اب اس کو الٹا کرو، جو خدا سے بیعت مانگے، جو رسول سے بیعت مانگے وہ مانگ رہا ہے خدا سے، وہ مانگ رہا ہے خدا سے۔ جو رسول کی بیعت کرتا ہے وہ بیعت کرتا ہے خدا کی، اور جو رسول سے بیعت مانگے وہ مانگ رہا ہے خدا سے۔ اب ہے کوئی ایسا مسلمان جو خدا سے بیعت مانگے؟ میں نہیں سمجھا سکا، میں نے جملہ کہا تھا سمجھا نہیں سکا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے حبیب یہ آپ کی جو بیعت ہے وہ میری بیعت ہے، اور ان کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے۔ یعنی جو رسول کی بیعت کرے وہ کرتا ہے اللہ کی بیعت۔ اب جو رسول سے بیعت لے وہ لے رہا ہے خدا سے بیعت، وہ لے رہا ہے خدا سے بیعت۔
اب جب رسول نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے یعنی اور جو اس کا بڑا مقام ہے، مقام اس بار ہے کہ نبوت پر سب سے ایمان عورت لائی جناب خدیجہ. تو جناب خدیجہ کو رسول نے کہا کہ میری بیعت کر. جناب خدیجہ کو مسلمانوں دو ہستوں کا اسلام پر بڑا احسان ہے، جناب ابو طالب کا اور جناب خدیجہ کا. کبھی کبھی ذکر تو کیا کرو نا، کبھی کبھی جناب خدیجہ کا بھی ذکر کرو. اوروں کی شادی کا ذکر کرتے ہیں، جناب خدیجہ کی شادی کا ذکر، اور رسول کی بیویوں کے شادیوں کا ذکر کرتے ہیں، ہماری مائیں ہیں، کبھی ان کا بھی تو ذکر کرو نا. لیکن بیچارے کیسے کریں؟ اگر کرتے ہیں ذکر جناب خدیجہ کی شادی کا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے بارات کہاں سے نکلی؟ بارات کہاں سے نکلی؟ اشرفیہ کس نے پھینکی؟ نکاح کس نے پڑھا؟ ولیمہ کس نے کیا؟ تو بارات نکلی تھی رسول کے گھر سے، ابو طالب کے گھر سے. ارے سون نچھاور کیا تھا جناب ابو طالب نے، نکاح پڑھا تھا جناب ابو طالب نے، حق مہر ادا کیا تھا ابو طالب نے، اور ولیمہ کیا تھا ابو طالب نے. شاباش. تو کبھی لیکن کبھی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ. میں نے آپ کو کبھی مجاز میں نہیں کہا کہ توجہ، اس جملے میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. جناب رسول نے جناب خدیجہ کو کہا کہ میری بیعت کر. تو کہا کیسے بیعت کروں؟ کہا یا خدیجہ زیدک فوق ید علی، تو اپنا ہاتھ رکھ علی کے ہاتھ پر. بیعت ہو رہی ہے رسول کی، ہاتھ ہے علی کا. بڑا جملہ ہے. یا خدیجہ زیدک فوق ید علی فبائی لہو علی مثل ما بایا علی بن ابی طالب. خدیجہ تو اپنا ہاتھ رکھ علی کے ہاتھ پر، اور تو علی کی اس طرح بیعت کر جس طرح علی نے میری کی. تو بیعت کر علی کی بیعت میری بیعت ہے، رسول کی بیعت ہے خدا کی بیعت. دیکھو جی کوشچن کس طرح مل کر آیا کہ یا خدیجہ زیدک فوق ید علی فبائی لہو علی مثل ما بایا علی بن ابی طالب. اے خدیجہ تو اپنا ہاتھ رکھ علی کے ہاتھ پر، اور تو علی کی بیعت اس طرح کر جس طرح علی نے میری کی ہے. الا انہ لا جہاد علیک، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، لا جہاد علیک، علی کے مقابلے میں نہ آنا، علی کے مقابلے میں نہ آنا، ورنہ زوجت سے خارج ہو جاؤ گی. نعرہ حیدری. وقال یا خدیجہ ھذا علی مولا کے و مولا المومنین و امام ہم بعدی. خدیجہ علی تیرا مولا ہے، علی تیرا مولا ہے، علی میرے بعد تمام مومن کا مولا ہے، تمام مومن کا مولا ہے. قالت قد بایت ولا ما قلت. تو جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس طرح بیعت کرتی ہوں جس طرح آپ نے کہا، علی کے مقابلے میں نہ آنا، علی کے مقابلے میں نہ آنا. اب مولا کی معنی ہے دوست، تو معاف کرنا میرے بھائی، یہاں غدیر میں مولا کی معنی دوست نہیں ہے، ورنہ چار فقہ ہیں، چاروں میں رسول کی ایک حدیث ہے. ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن مولاہا فنکاح باطل. جو بھی عورت اپنے مولا کے اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے. ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن مولاہا فنکاح باطل. جو عورت، یہ غیرت والی حدیث ہے، میں نے بڑا سنا. اگر مولا کی معنی ہے دوست تو یہاں کرو کہ جو عورت
دوست کے اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح ہے باطل، تو کون غیرت مند تسلیم کرے گا؟ مولا کی مانے حاکم، مولا کی مانے وارث، جس کا میں وارث اس کا یہ علی وارث۔ اب دیکھیں کس طرح اللہ کی بیعت، رسول کی بیعت، رسول کی بیعت، علی کی بیعت۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں طبری کے، جلد 4 طبری کا۔ ابن جری نے لکھا کہ نومبر حرام کو شمر پہنچا کربلا میں، نومبر حرام کو شمر پہنچا کربلا میں، اور عمر بن سعد کو کہا کہ آپ نے ابھی تک حسین سے بیعت نہیں لی، تو کہا حسین کسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ کہا کیوں؟ کہا ان نفس ابھی لبین جنبے، حسین کے سینے میں اپنے باب علی کا نفس ہے، جب علی نے کسی کی بیعت نہیں کی تو حسین کیسے کرے گا؟ نعرہ حیدری۔ یہی سبب ہے۔ میں کبھی کبھی حوالہ بھی دیتا ہوں کتابوں کا جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ تمام مسلمان بھائی اس کو لکھا۔ اب کہاں کہاں میں ذکر کروں؟ اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں نہ پڑھتا۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب جناب امیر اسلام کا اعلان ہوا غدیر کا، تو کچھ مسلمان دور جا کر بیٹھے، 9 ہیں، 9 ہیں، ان کے نام تاریخ میں ملتے ہیں، 9 ہیں جو جا کر بیٹھے اور زمین پر لکیریں کھینچنے لگے۔ یا اتنے میں گوہ وہاں آئی، سوسمار، گوہ سمجھ رہے ہو؟ گوہ آئی تو ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ہمیں علی نہیں چاہیے، ہمیں گوہ چاہیے۔ یا اللہ ہمیں علی نہیں چاہیے، ہمیں گوہ چاہیے۔ اگر تاریخ میں ہوتا تو آپ حق تھا اعتراض کرنا، لیکن قرآن میں ہے۔ یہ سنا لفظ جناب ابو ذر نے، اور دوڑتا ہوا رسول کے پاس آ، یا اس کا غضب ہو گیا۔ ابو ذر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ مسلمان کر رہے ہیں، یہ 9 کر رہے ہیں کہ ہمیں علی نہیں چاہیے، ہمیں گوہ چاہیے۔ کہا لے کر آؤ۔ جب 9 آئے تو کہا تم نے کہا ہے کہ ہمیں علی نہیں چاہیے، گوہ چاہیے۔ کہا قسم خدا کی ہم نے نہیں کہا، خدا کی قسم ہم نے نہیں کہا، یہ کہنا تھا۔ یا جبریل آیت لے کر آئے، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلْمَةَ الْكُفْرِ۔ میرے حبیب جی اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے، کہا نہیں۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلام۔ میرے حبیب یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، کہا انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، کہا وکفروا بعد اسلام، اور اسلام لانے کے بعد یہ کافر ہو گئے، کافر ہو گئے، کافر ہو گئے۔ پتہ چلا اس آیت سے کہ بغیر علی اللہ پڑھنے سے پہلے کوئی مر جاتا، اگر کوئی غدیر سے پہلے مر جاتا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ہو سکتا تھا جنت ملتی، لیکن اگر کوئی غدیر کے بعد زندہ ہے تو جب تک علی ولی اللہ نہیں کہے گا تب تک کفر کی موت پر مر جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ میں کیا تھا کہ یہ پہلے تھا، یہ پہلے رسول کے زمانے میں منافقین تھے، رسول کے زمانے میں منافقین تھے جن کا پلان یہ تھا اہل بیت سے دشمن۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کبھی کبھی یزیدن کسے کہتے ہیں، یزیدن کسے کہتے ہیں، حسین کسے کہتے ہیں؟ بھائی قرآن سے پوچھو نا، قرآن سے پوچھو نا، قرآن سے پوچھو یزیدیت کیا ہے، قرآن سے پوچھو یزیدیت کیا ہے۔ میری تقریر ہو رہی ہے، عنوان ہے عدل اور اسلام، تو پھر اسلام کیا ہے، عدل کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے؟ زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ میرے دوستو قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میرے حبیب قرآن حکیم میں یہ واحد آیت ہے،
پورے قرآن حکیم میں یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ کا بھی حکم ہے اور رسول کا بھی. میرے حبیب یہ ایک بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں. یہاں کا اللہ خاموش ہوگا. اب کہا رسول آپ کہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. ان کو کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا یہ ہوں کہ میرے قربا میں مودت کرو. قربا سے نہیں، قربا میں فی القربا. قربا میں قربا ہے ظرف، مودت ہے مدروف. گھبرا کیوں جا رہے ہو؟ کراچی میں گھبرانے کیوں سی بات ہے؟ کراچی میں کیوں سے قربا ہے ظرف، مودت ہے مدروف. یعنی اللہ نے کہا مودت صرف قربا سے ہوگی اور ان سے نہیں. مودت ہوگی تو قربا سے ہوگی. پتا چلا ارے یزید کا کیا تھا فرق؟ کربلا میں کیا فرق تھا؟ نمازیں وہاں بھی تھی، نماز یہاں بھی تھی، حاجی وہاں بھی تھے یہاں بھی. 72 میں بھی حاجی تھے، یزید کے لشکر میں بھی حاجی تھے، حافظ قرآن وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے، روزے دار وہیں بھی تھے. یہاں تو فرق کیا تھا؟ 72 میں مودت آل محمد تھی، یزید کے لشکر میں نہیں تھی. بس جملہ میں نے پڑھا کہا ہے، خدا کرے یہاں تک پہنچا سکوں. 72 میں مودت آل محمد تھی، ان میں آل محمد کی مودت نہیں تھی. پتا چلا اگر اسلام سے میرا پیغام ہے، اگر اسلام سے مودت آل محمد نکالی جائے تو باقی بچے گی یزیدیت. گھبرا گئے. نعرہ حیدری. دوسری بات مودت ہے، محبت نہیں ہے. محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے. محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے. مودت کا تعلق غیرت سے، مودت کا تعلق غیرت سے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. میں اللہ نے تمہارے درمیان اور تمہاری بیوی کے درمیان مودت کرا دی ہے. بیوی سے محبت نہیں، مودت ہے. یہ ناممکن ہے کہ ہر بیوی سے محبت ہو جائے، غلط ہے. بیوی سے ہو جاتی ہے مودت. مودت کا تعلق ہے غیرت سے. ایمان سے بتاؤ، اگر کوئی بھرے مجمع میں آپ کے بیوی کی غیبت کرے تو یا تو آپ اپنا سر پھاڑیں گے یا اس کو ماریں گے، کیونکہ اس تعلق ہے غیرت سے. ارے بیوی کا تعلق تو جذبی ہے، بیوی کا تعلق جو ہے یہ تو مجازی ہے، عارضی ہے. آج طلاق دے دی ختم، لیکن آل محمد سے ہے، آل محمد سے ہے دائمی مدد. یہاں بھی قیامت میں بھی قبر میں بھی آل محمد کی مدد ہے دائمی. وہ ہے عارضی، وہ ہے عارضی. ایمان سے بتائیں، اگر کوئی آپ کے بیوی کی غیبت کرے اور آپ دانت نکال کے ہاتھ سے دلا کیا کہے گی؟ اس سے بڑھ کر کوئی بے غیرت ہے ہی نہیں. بیوی کی گلا ہو رہی ہے اور یہ سن رہا ہے. تو جس بیوی سے عارضی محبت اس کی کوئی غیبت کرے تو وہ غیرت مند نہیں. تو جو کوئی آل محمد کی غیبت کرے اس کو کون غیرت مند کہے گا؟ نعرہ حیدری. توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. دیکھیں میں نے بڑی کوشش کی ہے تاکہ میں اپنے موضوع کو سمیٹوں، لیکن کیا کروں، پھیل گیا ہے. میں کہا یہی ہے بھائی، اگر خدا کہتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ختم ہوتی آیت. ہم سب خدا کی اطاعت کرتے. خدا نے کہا ہم نے مانا، خدا نے کہا کہ ہم میری اطاعت کرو تو ہم خدا کرتے. لیکن خدا کے چلا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی بھی اطاعت کرو. تو ہم رسول کی اطاعت کرتے، آگے نہ چلتے. لیکن خدا کے چلا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور صاحبان امر کی بھی اطاعت کرو. خدا نے کہا ہے، خدا نے کہا اطاعتیں ہیں خدا کی، رسول کی، صاحب امر کی. صاحب امر کی، اور صاحب امر کیا ہے؟ مال کے امر کی نہیں،
صاحب امر کی، مالک اور ہے صاحب اور ہے۔ ایک بیچارہ دیہاتی ہے، اس کے جیب میں پین پڑی ہے، 5 روپے کی پین لی مار کر جیب میں پڑی ہے، وہ مالک ہے صاحب نہیں، لکھنا نہیں جانتا۔ ایک پاس تلوار ہے، چلانا جانتا۔ یہ صاحب امر وہ ہیں جن کا تمام امور پہ تسلط ہے۔ فلا ینازعنک فی الامر، دین امر ہے، میں کسی کو حق نہیں، توجہ سورۃ الحج میں، فلا ینازعنک فی الامر، کسی کو حق نہیں کہ رسول کسی کو کرے کہ دین کے بارے میں کوئی رسول سے لڑے۔ امر مانے دین، ثم جعلناک علی شریعۃ من امر، شریعت مانے امر، امر مانے دین، امر مانے شریعت۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، ہم نے موسیٰ کو نبوت عطا کی۔ امر مانے نبوت، امر مانے نبوت، امر مانے دین، امر مانے شریعت۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ سارے سن رہے مزے سے، مجھے بھی بڑا لطف آ رہا ہے۔ امر کی معنی ہے دین، امر کی معنی ہے شریعت، امر کی معنی ہے نبوت۔ اب رسول ہے سجدے میں، اوپر ہے حسین، اب نبوت ہے سجدے میں، نبوت ہے سجدے میں۔ خدا کرے سارے سمجھیں، امر مانے دین، امر مانے شریعت، امر مانے نبوت۔ اب نبوت ہے سجدے میں، اوپر ہے حسین۔ کہو رسول کو کہ سر اٹھائے، رسول کہے گا سر کیسے اٹھاؤ، میرے اوپر دین ہے، میرے اوپر دین ہے۔ جو دین کو ہٹا کر نماز پڑھے وہ بے دین ہے۔ نعرہ حیدری، نبوت سجدے میں، نبوت سجدے میں، اوپر حسین، اوپر حسین، نبوت سجدے میں، اوپر حسین۔ یا رسول اللہ بچہ ہے، ہٹا کر سجدہ کرو۔ آج نہیں اپنی خاموش، حسین دین ہے، جو دین کو ہٹا کر نماز پڑھے وہ بے دین ہے۔ اور مولانا محمد مبین فرنگی نے اپنی کتاب وسیلہ میں لکھا کہ رسول کا منہ تھا قبلے کی طرف اور حسین نے چہرہ کیا صحابی کی طرف۔ صحابی نے 13 مرتبہ حسین کو دیکھا، دیکھ کے پھر سے دیکھ رہے ہیں حسین کو، دیکھ رہے ہیں حسین کو۔ ارے حسین کو دیکھ رہے، چہرے ہیں حسین کے چہرے پر، ارے ان کی نظر ہے حسین کے چہرے پر۔ اب رسول نے خود کہا کہ میرے حبیب جب تک حسین بیٹھا رہے تب تک سر کو نہ اٹھانا، جب تک حسین بیٹھا رہے تب تک سر کو نہ اٹھانا۔ پتا چلا رسول تھا خدا کے انتظار میں، رسول تھا وہی کے انتظار میں کہ وہی کہے تو سر اٹھاؤں، وہی تھا خدا کے انتظار میں کہ خدا کہے تو محمد کو کہوں، اور خدا تھا حسین کے انتظار میں۔ ارے جس کا انتظار خدا کہے اس کو قرآن میں حسین کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، ایمان سے بتاؤ مسلمان، اور نوجوانوں ایمان سے بتاؤ، اب نوجوان ایمان سے بتاؤ، اب نوجوان انصاف سے بتاؤ، مسلمانوں سے پوچھو صحابوں کی نماز میں خلل تو نہیں پڑا؟ اس کے بعد خلل تو نہیں پڑا؟ افسوس کی بات ہے، ادھر رات آیا تھا، میں دیکھتا ہوں مولانا احترام تھا، بڑی میں عزت کرتا ہوں، مولانا احترام تھا میں بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی عزت، پورا تلقات ہے مولانا صاحب۔ رات کو کہہ رہا تھا کہ 2 موقع پاکستان میں ایسے آتے ہیں جس میں انسان گھبرا جاتا ہے، خدا جانے کیا ہوگا۔ ایک الیکشن کے وقت، ایک محرم میں۔ کیوں محرم میں گھبرا جاتے ہیں؟ کیا ہے محرم میں؟ حسین کا ذکر ہے، حسین کا ذکر ہے۔ یہ مسلمان گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ جب تصور حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا، جب وجود حسین سے صحابیوں کی نماز میں خلل نہیں پڑتا۔ ارے اللہ نے کہا نا کہ حسین ہے، جب تک اب تو رسول ہوگا سجدے میں، تصور میں ہوگا حسین، رسول سجدے میں، تصور میں حسین۔ جب تصور حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا تو ذکر حسین سے مسلمانوں کی نماز میں خلل کیوں پڑتا ہے؟
کیا ان کی نماز رسول والی نہیں کوئی اور کی نماز ہے کیا؟ اب نوجوانوں ادھر سے محرم دیکھنے میں آیا، مسلمان بھاگے ایس ڈی ایم کے پاس، ڈی سی او کے پاس سے ہمارے مسجد کے سامنے جلوس نکلتا ہے، ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے، ادھر سے جلوس نکل۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہم امن پسند قوم ہیں، ہم امن پسند قوم ہیں۔ اگر مسجد کے سامنے کوئی آپ کو روکے ماتم سے تو آپ دل میں یہ سمجھنا کہ یہ روک رہا ہے دین سے، یہ روک رہا ہے دین۔ حسین دین ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ پاکستان کی بنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو پھر تم نے سمجھا نہیں کہ پاکستان کی بنا ہے لا الہ الا اللہ اور لا الہ کی بنیاد ہے حسین۔ دونوں ہاتھ نعرہ حیدری۔ سلام ہو اسی حسین پر۔ ہاں، ہمیں دین مل گیا مفت میں، ہمیں دین مل گیا مفت میں، ہمیں دین کا قدر نہیں۔ ان سے پوچھو جس کا بھرا گھر اٹھ گیا، اسی زہرا سے پوچھو جس کا بیٹا 2 دن کا مہمان ہے۔ ہاں میرے دوستو، میں نے پچھلی رات پڑھا تھا جناب اون محمد کا مصحف، رات پڑھا تھا ایک بچے کا مصحف، اصغر کا مصحف۔ آج علم اٹھے گا ایک بچے کا، وہ کس کا بچہ ہے؟ امام حسن کا بچہ، جناب امیر قاسم، امیر قاسم۔ آپ حیران ہوں گے کہ کسی کو امیر نہیں، یہ بچہ تھا کربلا میں آیا تھا تو 13 برس کا تھا، لیکن 13 برس میں بھی ماں اس کو لقمہ بنا کر منہ میں ڈالتی تھی، اس لیے کہتے تھے امیر۔ اتنا لاڈلا تھا ماں کا، بڑی تمنا تھی ماں کہ میں قاسم کو دلہا بناؤں گی، بڑی تمنا تھی۔ جب امام حسن کو زہر ملی تو یہ بچہ 2.5 سال کا تھا، یہ بچہ 2.5 سال کا تھا۔ امام حسن نے کہا بیٹا کربلا میں میرے بھیا کا خیال رکھنا۔ آواز آئی بابا اوروں کی لاشیں نہیں آئیں گی، میں اتنی قربانی دوں گا کہ میری لاش بھی خیمے میں نہیں آئے گی۔ بابا اوروں کے شکلیں پہچانی جائیں گی، میرا چہرہ پہچان نہیں جائے گا۔ بابا میں اتنی قربانی دوں گا۔ کربلا میں 10ویں شب آئی، شب عاشور آئی، شب عاشور آئی۔ بار بار ماں سے پوچھتا ہے، یہ جناب ام فروا، آپ حیران ہوئے، یہ جناب ام فروا اتنی حجاب والی بھی تھی کہ حسن کے زندگی میں کبھی بھی حسین کے سامنے نہیں آئی، کبھی بھی حسین کے سامنے نہیں آئی۔ آج پہلی بار کہا بیٹا قاسم مرنے والوں میں تیرا نام ہے یا نہیں؟ آدھی رات گزر چکی تھی، جناب قاسم کو بھیجا، بیٹا جاؤ اپنے چچا سے پوچھ کر آؤ، اپنے مولا سے پوچھ کر آؤ کہ مرنے والوں میں تمہارا نام ہے یا نہیں۔ حسین مصلی پر بیٹھتا تھا، اپنے خالق سے راز اور نیاز کی باتیں ہو رہی تھی۔ یہ بچہ آیا، آہستہ آہستہ آن کے مصلی پر بیٹھا۔ حسین کی جیسے ہی نظر پڑی قاسم پر، اٹھا سینے سے لگا، سینے سے لگا کر سینہ چوما۔ بیٹا آپ کے سینے سے مجھے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹا قاسم آپ کے سینے سے میرے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹا کیسے آئے ہو؟ کہا اماں نے بھیجا ہے، کہا اماں نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ کہا اماں نے کہا کہ مولا سے پوچھ کر آؤ کہ میرا نام مرنے والوں میں ہے یا نہیں۔ حسین کو صدا پر بڑا پیار آ گیا، کہا بیٹا آپ کو تو کیا،
آپ کے بھائی اصغر کا بھی نام ہے. اصغر کا نام آیا, جناب قاسم نے انگڑائی لی, کھڑا ہو گیا اور کہا مولا یہ کیا کہتے ہیں؟ اصغر تو اتنا چھوٹا ہے جو چل پھر نہیں سکتا, کیا یہ بے حیا قوم ہمارے خیموں میں آ جائے گی؟ کہا بیٹا تمہاری موجود میں کس کی مجال ہے کہ وہ خیموں میں آئے؟ میرے دوستو, میرے بزرگوں, جناب قاسم آیا, ماں کو کہا اماں ہم نے سنا ہے یہاں سے قریب کوئی نجف جامع جگہ ہے جہاں میرے دادا کی مزار ہے. بیٹا کیا ہوا؟ مولا نے اجازت نہیں دی. کہا نہیں امی, مولا نے اجازت نہیں دی. امی مجھے پرانے کپڑے پہناؤ, میں دادا کے پاس جاؤں گا اور دادا کو, دادا آپ کا بیٹا مجھے اجازت نہیں دیتا. بس یہ کہنا تھا. جناب میں فروا, جناب قاسم کی, جناب حسن کی بھی اٹھی, بچے کو لیا, انگلی پکڑ کے جناب زینب کے خیمے میں لے کر آئے. جناب زینب نے بھاوج کو دیکھا, استقبال کیا. کہا بھاوج ابھی کیسے آنا ہوا؟ کہا آقا زادی اپنے بھائی سے پوچھ کر بتا دے کہ میرے بیٹے کا نام مرنے والوں میں ہے یا نہیں ہے. جناب زینب چلی, مجھے قسم ہے کی, جیسے ہی حسین نے بھاوج کو دیکھا استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. کہا بابی جان ابھی کیوں آئے ہو؟ لیکن ہمارے کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جناب حسن کے شہادت کے بعد حسین جناب میں بھرا کو اماں کا کہ بتا, اماں بھی آدھی رات آنے کیسا ہوا؟ کہ مولا یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کا نام مرنے والوں میں ہے یا نہیں؟ کہا بابی جان جاؤ قاسم کو سلاؤ, اور قاسم کی قربانی سب سے زیادہ قبول ہے. عاشور کا دن چڑھا, عاشور کا دن چڑھا, 10ویں کا دن چڑھا, لاشوں کے بل لاش آنے لگے, لاشوں پہ لاش آنے لگے. یا اتنے میں حسین آیا جناب میں بھرا کے بعد اور کہا اماں مجھے قاسم دو, اماں مجھے قاسم دو. قاسم کا نام آیا. بی بی بڑی خوش ہوئی, بی بی نے صندوق اٹھائی. بی بی کی تمنا تھی کہ قاسم کو میں دلہا بناؤں گی. بی بی کی پرانی تمنا تھی کہ میں بیٹے کو دلہا بناؤں گی. جناب قاسم کو لیا جناب زینب کے گھر میں. جناب زینب نے قاسم کو کپڑے پہنائے. حسین نے حسن کا امامہ قاسم کے سر پر رکھا. سکینہ دوڑتی ہوئی ہے, بابا مجھے اجازت دو بھائی کو جوتی میں پہناؤ, بابا مجھے اجازت دو بھائی کو جوتی میں پہناؤ. یہ اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ حسین نے گود پر اٹھا کر قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا. ادھر گھوڑا چلا, جناب ام فروا مصلی پر بیٹھ گئی, جناب زینب دروازے پر کھڑی ہو گئی, جناب حسین ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے. جناب قاسم کی نظر فوج پر, حسین کی نظر قاسم پر, زینب کی نظر حسین پر, اور قاسم کی ماں کی نظر زینب کے چہرے پر. ادھر جناب قاسم گھوڑے سے گرا, حسین ریت کے ٹیلے پر گرا, زینب دروازے پر گری اور قاسم کی ماں سجدے میں گری. یا اللہ میری قربانی قبول ہے, یا اللہ میری قربانی قبول ہے. اور ہمارے پاروے امام نے فرمایا کہ میرا سلام ہو اسی نازک ترین شہادت پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں دائیں بائیں آ گئی تھی اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں آ گئی تھی. میرے دوستو حسین کے پہنچنے سے پہلے قاسم تھا, پھر تقسیم ہو گیا. حسین نے چادر بچھائی, لاش کے ٹکڑے لے کر آئے, ایک طرف اکبر کی لاش, دوسرے طرف قاسم کے ٹکڑے. حسین درمیان میں بیٹھ گیا اور ہاتھ اٹھایا, یا اللہ آج میں غریب ہو گیا, یا اللہ آج میں غریب ہو گیا, یا حسین یا حسین.